اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یقین کر لینا اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب بھٹکے ہوئے ہو، مگر جسے میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ پس مجھ سے ہدایت مانگ، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ تم سب محتاج ہو، مگر جسے میں نے مالدار کیا وہی امیر ہے۔ پس مجھ سے اپنا رزق مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ تم سب گنہگار ہو، مگر جسے میں معافی دوں، پس جسے معلوم ہے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں وہ مجھ سے بخشش مانگے، میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اگر تمہیں پہلے پچھلے زندہ مردہ اور تر و خشک سب کے سب میرے بندوں میں بڑے پرہیزگار بندے کے دل پر جمع ہو جائے تو میری حکومت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکیں گے۔ اگر تمہارے اول آخر جن انسان زندہ مردہ اور تر و خشک ایک زمین میں جمع ہو جائے، پھر ہر انسان اپنی آرزو کے مطابق سوال کرے اور میں ہر سائل کو اس کی خواہش کے مطابق دوں، تو بھی میری حکومت و سلطنت میں کچھ کم نہ ہوگا، مگر اتنا کہ اگر تم میں سے کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اور اس میں سوئی ڈال کر پھر اسے اپنی طرف اٹھا لے، یہ اس لیے کہ میں صحیح ہوں، بزرگی والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرا عطا کرنا بھی محض کہنا حکم دینا ہے، اور میرا غضب بھی ایک کلام حکم ہی ہے۔ میرا حکم کسی چیز کے لیے یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی کر لے، میرے پاس آئے ہو لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخش دوں گا۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے وافر مال عطا فرمایا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ بہت اچھے باپ ہیں۔ کہنے لگا، میں نے نیکی کا کبھی کوئی کام نہیں کیا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے پیس ڈالنا، اور جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو بھی اڑا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرات کو جمع کر کے پوچھا، تجھے اس پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا، تیری ہوپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے آغوش رحمت میں لے لیا اور اسے بخش دیا۔ خوشی تین چیزوں میں تلاش کیا کرو: قرآن پڑھتے وقت، ذکر کرتے وقت، نماز ادا کرتے وقت۔ اگر تو آپ کو لذت آتی ہے، سکون ملتا ہے،
خوشی ملتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، یقین کر لینا کہ رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر لذت نہیں آتی، ذکر سے، قرآن پڑھنے سے، نماز سے راحت نہیں ملتی، تو یہ بھی یقین کر لینا کہ رب کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اپنے پروردگار سے اپنے لیے بخشش مانگو اور دعا کرو کہ یا اللہ مجھے بخش دو۔ جزاک اللہ۔